مدین اور طور کے درمیان ایک بستی جس کا نام وقت نے مٹا دیا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اصحاب سبت کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ایک دن گاؤں کے ایک فرد کو شیطان نے اس کو ایک ہیلا سکھایا۔ ایک مچھلی۔ لوگ ایلا کے کنارے جمع ہو رہے تھے اور پھر وہ رات آئی اور پھر اترا اللہ کا عذاب۔ مدین اور طور کے درمیان ایک بستی جس کا نام تھا ایلا۔ ایک ایسی بستی جس کا نام وقت نے مٹا دیا تھا اور اس کا راز قوموں کے سینوں میں دفن ہو چکا تھا۔ یہ واقعہ صرف یہودیوں کے درمیان ناپسندیدہ صفحات میں شامل تھا۔ وہ اسے بیان کرنا اپنی توہین سمجھتے تھے، ایک ایسا راز جسے وہ دنیا سے چھپاتے رہے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اصحاب سبت کے ساتھ کیا ہوا تھا، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا تو اس بستی کا راز یوں کھل گیا جیسے کسی نے بند صندوق کو توڑ کر رکھ دیا ہو۔ اور ان سے اس بستی کا حال پوچھو جو سمندر کے کنارے تھی۔ یہودی لرز اٹھے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے یہ وہ بات تھی جو صرف ان کے درمیان تھی، ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہودیوں کے چہرے سہمے ہوئے تھے، یہ آیت ان کے دل پر تیر کی طرح لگی اور وہ پریشان تھے کہ یہ راز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے معلوم ہو گیا جو انہوں نے اپنی نسلوں سے چھپایا ہوا تھا۔ یہ تھا نبوت کا روشن پہلو جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نازل فرما کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی دلیل پیش کی۔ ایلا کی بستی، یہاں رہتے تھے اصحاب سبت، بنی اسرائیل کا ایک گروہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع فرمایا تھا اور ان کے لیے ہفتے کا دن عبادت کے لیے مخصوص کر دیا تھا، کیونکہ وہ باقی دنوں میں اللہ تعالیٰ کی ویسی عبادت نہیں کرتے تھے جس طرح اس کی عبادت کرنی چاہیے تھی، اور اس زمانے میں یہودی اس دن کی حرمت پر عمل پیرا تھے۔ لیکن پھر شروع ہوتی ہے ان کی آزمائش۔ صرف ہفتے کے دن ان کے سامنے مچھلیاں یوں ظاہر ہوتی جیسے کہ ان کے ہاتھوں میں خود بخود آ جائیں گی، اور باقی دنوں میں مچھلیاں سمندر سے غائب ہو جاتی جیسے سمندر کی گہرائی کے نیچے کوئی ایک نئی دنیا آباد ہو چکی ہو۔ ایک دن گاؤں کے ایک فرد کو مچھلی کھانے کی خواہش ہوئی اور بدقسمتی سے وہ دن بھی ہفتے کا تھا اور وہ دریا کے کنارے کھڑا تھا۔ مچھلیاں اس کے سامنے اچھل رہی تھیں۔ تب شیطان نے اس کو ایک ہیلا سکھایا۔ صرف ایک مچھلی، کسی کو کیا پتا چلے گا؟ پھر اس نے ایک مچھلی کو پکڑا اور اس کی دم کو ایک رسی کے ساتھ باندھ کر دریا کے کنارے چھوڑ گیا، اور جب رات ہوئی آیا اور اس مچھلی کو پکڑا اور اپنی جھونپڑی میں لے گیا۔ اپنی جھونپڑی میں وہ اس مچھلی کو پکا رہا تھا۔ جب اس کی جھونپڑی سے وہ دھواں اٹھا، ہمسایوں نے دیکھا۔ یہ دھواں کیسا ہے؟ رات کے اس پہر آگ کیوں جل رہی ہے؟ ارے کچھ نہیں، بس ایک مچھلی کی کھال تھی، وہی بھون لی ہے۔ یہ تھا پہلا جھوٹ، پہلا دھوکہ اور پہلا جرم۔ لوگ ایلا کے کنارے جمع ہو رہے تھے اور پھر یوں گناہ پھیلنا شروع ہو گیا۔ کچھ نے جمعے کے دن گڑھے بنا لیے، کچھ نے جال کو پتھروں کے نیچے چھپا دیا تاکہ ہفتے کے دن جب مچھلیاں آئیں تو وہ اس میں قید ہو جائیں۔ ان گڑھوں میں ہفتے کے دن مچھلیاں خود آ کریں گی، ہم ہاتھ تک نہیں لگائیں گے۔ حرام کیسے ہوگا؟ اور کچھ نے تو بازاروں میں مچھلیاں سرے عام بیچنا شروع کر دی اور یوں ہفتے کے دن کی حرمت کو پامال کر دیا گیا۔ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کے حکم کا مذاق مت اڑاؤ، یہ چالاکیاں تمہیں بچا نہیں سکتی۔ اللہ کی قسم، اگر تم باز نہ آئے تو انجام بہت برا ہوگا۔ جب ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنا علانیہ شروع ہوا تو یہ بستی 3 حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ پہلا گروہ جو نافرمان تھا، دوسرا گروہ جو انہیں منع کرتا ان کو نصیحت کرتا تھا، اور تیسرا گروہ تھا جو خاموش بیٹھا تماشائی بنا ہوا تھا۔ انہیں روکو یا نہ روکو، اللہ نے جو کرنا ہے وہ کر دے گا۔ ہم کیوں اپنی جان خطرے میں ڈالیں؟ نہ ہم گناہ کر رہے ہیں، نہ کسی کا ساتھ دے رہے ہیں۔ نیک لوگوں نے اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے ان کے اور اپنے درمیان ایک دیوار قائم کر لی۔ ایک طرف گنہگار اور نافرمان اور دوسری طرف تھے نیک لوگ۔ ہم رب کے سامنے عذر پیش کریں گے کہ ہم نے سمجھایا تھا۔ اور پھر وہ رات آئی
जो उनकी किस्मत का आखिरी दरवाजा थी, और फिर उतरा अल्लाह का अजाब। सुबह हुई तो नेक लोग बस्ती की तरफ आए। उन्हें कोई भी इंसान नजर न आया तो वो लोग बहुत परेशान हुए कि ये लोग कहाँ गए। ये कैसा सन्नाटा है? सुबह हो गई मगर कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा। ये सब कहाँ चले गए? रात को तो सब यही थे। लेकिन जब दीवार पर चढ़कर देखा तो उनके दिल लर्ज उठे। देखो ये क्या है? नाफरमान लोग मसख कर दिए गए थे। जवान मर्दों को बंदर और बूढ़ी औरतों को खंजीर बना दिया गया था। वो एक दूसरे के कपड़े सूंघते और रोते, और इसी हालत में 3 दिन तक वो बगैर खाए बगैर पिए रहे, और 3 दिन बाद वो सब मर गए। बगैर नस्ल छोड़े, सिर्फ इबरत बनकर रह गए। ये वाक़या शायद पुरानी किताबों में कहीं लिखा हो या वक्त ने उसे मिटा दिया हो, लेकिन अल्लाह के कुरान ने ता क़यामत इसको जिंदा कर दिया और एक इबरत का निशान आने वाली कौमों के लिए बना दिया कि जो अल्लाह के हक को छुपाएंगे, अल्लाह उसको जाहिर करने पर कुदरत रखता है। ये कहानी सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं जो 2000 साल पहले थे, ये कहानी हमारे लिए भी है। उस बस्ती में भी 3 गिरोह थे। आज भी हमारा माशरा इन्हीं 3 गिरोह में बटा हुआ है। एक वो जो झूठ, सूद, फहाशी और अल्लाह की हदूद को नए नाम देकर जायज साबित करते हैं। दूसरा वो जो सच को जानते हैं मगर खामोश रहते हैं। उन पर नौकरी, सोसाइटी और ताल्लुकात का प्रेशर रहता है। मगर तीसरा गिरोह जो तनकीद के बावजूद, जो अल्जाम तराशी के बावजूद, जो तनहा होने के बावजूद हक का साथ देता है और अल्लाह की हदूद को पमाल करने वालों के खिलाफ हमेशा डटा रहता है। असहाबे सब्त का अंजाम हमें ये बताता है, अल्लाह सिर्फ ये नहीं देखता कि तुम क्या कर रहे हो, अल्लाह ये देखता है कि जब हक के साथ खड़े होने की जरूरत थी तो तुम कहाँ खड़े हुए थे। आज भी फैसला हमारे हाथ में है कि हमने 3 गिरोहों में से किस गिरोह के साथ खड़े होना है और उसकी तहकीक कैसे करनी है कि कौन सा गिरोह हक पर है, क्योंकि तारीख गवाह है, खामोशी ने कभी किसी कौम को नहीं बचाया। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको असहाबे सब्त के वाक़े से नसीहत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और उस पर अमल दरामद करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।